الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا فولڈر ہے جو وظیفۃ المسلم فی شہر اللہ المحرم، یعنی محرم کے مہینے میں جو اللہ کا مہینہ یعنی محرم کے مہینے میں ایک مسلمان کا کیا عمل ہونا چاہیے، اسی کے تعلق سے شیخ محترم نے اس فولڈر میں لکھا ہے۔ تو اس فولڈر کے لکھنے والے ہیں شیخ یوسف بن حسن الحمادی۔ چلیے ہم اس کو پڑھتے ہیں، کیا قیمتی باتیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں۔ تو انہوں نے آغاز کیا ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی زندگی اور آپ کی دعوت پر غور و فکر کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر ایسے موسم جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے اس کا بہت اہتمام کیا ہے، جیسے رمضان کا موسم آتا ہے، جیسے عشرہ ذی الحجہ کا موسم آتا ہے، اور پھر محرم کا مہینہ آتا ہے۔ تو خاص کر جو خیر کے جو اوقات ہیں، عبادت کے جو اوقات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ابھارا ہے کہ اس میں وہ کام کریں جو مشروع ہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ وقت بڑا مبارک ہے، وقت بڑا قیمتی ہے، وقت اللہ کو راضی کرنے کا ہے، لیکن اس میں وہی کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو ایسے کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو شیخ نے لکھا وَمِن تِلْكَ الْأَزْمِنَةِ الَّتِي دَعَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، خاص کر ان اوقات میں سے جن کے اہتمام کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ شہر اللہ المحرم، ماہ محرم ہے۔ یہ مہینہ ہے جس سے ہجرت کے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور 4 مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 ہے۔ اور سب سے بہترین استقبال جو آپ اور ہم اس مہینے محرم کے مہینے کا کر سکتے ہیں، وہ ایسے اعمال سے جو شریعت میں جن کو جائز قرار دیا گیا ہے، مشروع ہیں۔ ان اعمال میں سے پہلا عمل روزہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل۔ سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد محرم کے مہینے کا روزہ ہے، اور سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے۔ تو اس حدیث میں امت کو ترغیب دلائی گئی کہ وہ محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام، یعنی فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ تو اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ اس کی افضلیت کی وجہ سے کہ جتنے بھی نفلی روزے ہیں سب پر اس کو مقدم کیا جائے، رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزے ضرور رکھے جائیں۔ اس مہینے میں روزے کو کیوں خاص کیا گیا؟ بہت ہی عمدہ بات حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا، سمی المحرم شہر اللہ،
محرم کے مہینے کو اللہ کے مہینے کا نام دیا گیا اس کے شرف، اس کے فضل کی وجہ سے کہ کتنی اہمیت اس مہینے کی ہے، اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کو اللہ تعالی کی طرف، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے سارے اچھے کاموں میں سے، اچھے اعمال میں سے، جس کی نسبت اللہ تعالی نے اپنے طرف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم له الا الصوم فإنه لی وأنا اجزی بہ، ابن آدم کے سارے اعمال وہ اپنے لیے کرتا ہے سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ فَلَمَّا كَانَ هَذَا الشَّهْرُ وَهُوَ محرم، جب یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف کی ہے، مہینے کو اپنے سے جوڑا ہے، کہا کہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو روزے کی نسبت بھی اللہ نے اپنے طرف کی ہے، تو اسی لیے اس مہینے میں روزے کی اہمیت زیادہ ہے۔ محرم کے مہینے میں روزے کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہی بات کہتے ہیں ناسب ان یختص هذا الشہر المضاف الى اللہ بالعمل المضاف الیہ المختص به وهو الصیام، اس مبارک مہینے میں جس کی نسبت اللہ نے اپنے طرف کی ہے، اور تو مبارک عمل کیا جائے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، وہ روزہ ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں وَأَفْضَلُ أَيَّامِ الصِّيَامِ وَأَوْلَاهَا الْعَاشِرَ، اور سب سے افضل روزہ محرم کے روزوں میں 10 محرم کا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی روزوں کے علاوہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے روزہ رکھنے کا الا هذا اليوم یوم عاشورا، سوائے 10 محرم کے روزے کا، وهذا الشہر یعنی شہر رمضان، اور رمضان کے روزوں کا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے پوچھا گیا عاشورہ کے روزے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوما یطلب فضلہ علی الایام الا هذا اليوم، تو میں نے 10 محرم کے روزے سے زیادہ اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور روزے کا رمضان کے علاوہ کرتے نہیں دیکھا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو 10 محرم کے روزے، ہم کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور اس پر ابھارتے بھی تھے، اور بار بار اس کی تاکید کرتے تھے۔ اور جب 10 محرم کے روزے کے ثواب کے تعلق سے پوچھا گیا کہ کیا ثواب ملے گا، تو کہا یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں ایسا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، 10 محرم کا روزہ میں اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ وہ 1 سال اول کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ وقد استجاب صحابہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح 10 محرم کے روزے کی تاکید فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر لبیک کہا، جب سفر میں ہوں، جب حضر میں ہوں۔ تو اسی پر دلالت کرتی بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، یہاں تک کہ ان کا اہتمام ایسے ہوتا تھا کہ خود تو روزہ رکھتے ہی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ ربیع بنت معبد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن عاشورے کا دن تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بستیوں میں لوگوں کو بھیجا کہ جو آدمی جس نے روزے کی نیت نہیں کی ہو، سحری نہیں کی ہو، وہ اپنے روزے کی حالت میں باقی رہے، اور جو روزے کی حالت میں صبح کیا ہے وہ روزہ رہے۔ تو کہتی ہیں کہ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنَصُومُ صِبْيَانَنَا، اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہم تو روزہ رہتے ہی تھے، ہمارے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور ہم نے اون کی گڑیا ان کے لیے بنا دی تھی۔ تو کوئی بچہ بھوک سے روتا تو ہم اسے وہ گڑیا دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا ٹائم ہو جاتا۔ فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ، جب بھی وہ کھانا مانگتے بھوک کی وجہ سے تو ہم ان کو گڑیا سے دل بہلاتے یہاں تک کہ روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو جاتا۔ افضل یہ ہے کہ آدمی 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دن ایسا ہے انہو یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یہ ایسا دن ہے جس میں یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِن شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اب اگر آئندہ سال آئے گا، میں زندہ رہا روزہ رکھوں گا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو آئندہ سال آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ وَذَلِكَ لِمُخَالَفَةِ الْيَهُودِ، یہود کی مخالفت کرنے کی لیے، حيث كانوا يقتصرون على صيام اليوم العاشر، اس لیے کہ وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق اليہود وصوموا التاسع والعاشر، یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 کو روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو، صرف 10 کا روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت نہیں ہوگی، اسی لیے 9 تاریخ کے روزہ رکھنے کی بھی بات کہی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالفوا الیہود وصوموا التاسع والعاشر، یہودیوں کی مخالفت کرو، 9 اور 10 دونوں دن روزہ رکھو۔ اگر کوئی صرف 10 ہی کا روزہ رکھتا ہے وہ بھی چلے گا، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 ہی کا روزہ رکھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وصیام یوم عاشوراء، 10 محرم کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور صرف 10 محرم کا ہی کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے، اچھا یہ ہے، اکمل یہ ہے کہ وہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھے۔ جب اتنی بڑی اہتمام والی چیز ہے تو ایک مسلمان کو اس محرم کے مہینے میں کوشش کرنی چاہیے، اس کا وظیفہ ہونا چاہیے، اس کا کام ہونا چاہیے کہ وہ روزے کا اہتمام کرے 9 محرم اور 10 محرم۔ اور جب کوئی آدمی اس طرح کا شوق اپنے دل میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں، اسے توفیق سے نوازتے ہیں، اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور یہی باتیں تو گزشتہ حدیثوں سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے
ان حدیثوں سے یہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ان افضل شہر، یعنی سب سے رمضان کے مہینوں کے بعد نفل روزوں کے لیے سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے، جیسے حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيحٌ فِي أَنَّ أَفْضَلَ مَا تُطَوِّعَ بِهِ مِنَ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ صَوْمُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ۔ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ نفل روزوں کے لیے محرم کا مہینہ ہے۔ ایک دوسری چیز جو معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی محرم کا پورا مہینہ یا اکثر مہینہ اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے سکتا ہے۔ اگر کوئی محرم کے مہینے میں 20 دن 25 دن یا پورا مہینہ ہی صحیح روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے نفل روزے، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، یعنی میں نے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا مہینہ پورا مہینہ روزہ رکھتے دیکھا ہے۔ البتہ اگر کوئی محرم کے مہینے میں 25 دن 15 دن 20 دن رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ ایک تیسری بات کہ کسی بھی عمل پر افضلیت کا حکم یا کسی بھی بات پر قول پر افضلیت کی بات یا کوئی بھی حالت وہ اس وقت آتی ہے جب وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو کہ یہ عمل افضل ہے، یہ بات یہ دعا افضل ہے، جب قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والفضائل لا تدرک بنظر، جو بھی فضیلتیں ہیں، جیسے لوگوں نے فضیلتیں خود بنا لی کہ ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے، بزرگوں کا تجربہ نہیں ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ صرف غور و فکر سے فضائل پائے نہیں جاتے ہیں، نہ اپنے اندازے سے لگا دیا جاتا ہے کہ 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیں ایسا ہوگا، فلاں بزرگ نے پڑھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہے جو کسی چیز کو فضیلت دیتا ہے، لہو ان یتفضل بما شاء علی من یشاء فی من یشاء من الاعمال، اللہ تبارک و تعالی ہے کسی کو کسی عمل کو کسی عمل پر، کسی دعا کو کسی دعا پر، کسی کو کسی پر، کسی جگہ کو کسی جگہ پر فضیلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے۔ کوئی اللہ سے نہیں پوچھے گا کہ اللہ تو نے ساری زمین کو پیدا کیا پھر یہ حرمین کو کیسے فضیلت بخشی، کعبۃ اللہ کو فضیلت بخشی، مسجد نبوی کو فضیلت بخشی، مسجد اقصی کو فضیلت بخشی۔ اس لیے فضیلت ملتی ہے کہ قرآن و حدیث کی دلیل ہوتی ہے۔ تو محرم کے مہینے کو فضیلت اس لیے ہے کہ کہا کہ شہر اللہ، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو سارے مہینے میں پھر 10 محرم کو فضیلت دی گئی، تو جو بھی افضلیت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ملتی ہے۔ تو ایک چوتھی بات انہوں نے کہا کہ انہ لا یصار الی تخصیص شہر من الشہور، آپ اور میں اپنی مرضی سے کسی مہینے کو خاص نہیں کر لے سکتے یا کسی دن کو خاص نہیں کر لے سکتے ہیں، جیسے بہت سارے کسی نے جمعے کے دن خاص کر لیا یا کسی رات خاص کر لی، جیسے بہت سارے شب برات رات کی رات جاگیں اور اس دن میں روزہ رکھیں، جیسے ایسے بنا لیا، یا کسی خاص عبادت کو خاص کر لیا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، یعنی جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو کہ رات میں نمازیں پڑھو، ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، یا سارے دن چھوڑ کر صرف جمعے کے دن روزے کے لیے خاص نہ کرو، الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی نے پہلے سے روزہ رکھتے آیا ہے
تو اس دن بھی روزہ رکھ لے، یا صرف اس دن 10 محرم آ جائے تو جمعے کے دن روزہ رکھے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں لکھا گیا وفی توضیح هذا يقال ان يوم الجمعہ لما كان ظاہر الفضل على سائر ایام الاسبوع، جب جمعے کا دن ہفتے کے سارے دنوں پر فضیلت رکھتا ہے، ہونا تو یہی تھا کہ اس دن روزے کے لیے خاص کیا جائے، اس دن قیام اللیل کے لیے خاص کیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو لوگ اس دن روزے کا دن بنا لیتے یا اس کو قیام اللیل کا دن بنا لیتے، تو یہ ایسی بات ہوتی جو شریعت میں نہیں ہے، اور اس کے لیے نہ تو قرآن سے کوئی آیت ہے نہ تو حدیث سے کوئی دلیل ہے، اسی لیے اس کو خاص کرنے سے منع کیا گیا کہ کسی دن کو خاص کیا جائے، کسی رات کو خاص کیا جائے قیام اللیل کے لیے، سدن للذریعہ، کہ کہیں عبادتیں دین میں داخل نہ ہو، بدعت کے روک تھام کے لیے عمل اتنا کیا جائے جتنا حدیث سے ثابت ہے۔ تو عاشورہ کے دن، 10 محرم کے دن اتنی عبادت کی جائے، وَلِذَا فَإِنَّهُ لَا يُشْرَعُ فِي يَوْمِ عَاشُورَا إِلَّا الصَّوْمُ فقط، عاشورہ کے دن صرف آدمی کو روزہ رکھنا ہے، باقی جو باتیں ہیں کہ عاشورہ کے دن آدمی صدقہ کرے یا نفل نمازیں پڑھے یا غسل کرے یا آدمی خوبصورت لباس پہنے، یہ ساری چیزیں ہیں، فَلَا يُثْبَتْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ، یہ ساری چیزیں ثابت نہیں، یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا مع ان عاشورا لم يشرع فيه غير الصوم باتفاق المسلمین، عاشورہ کے دن سوائے روزوں کی کوئی چیز ثابت نہیں، سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور عاشورہ کے دن یہ ساری چیزیں جو روایت کی جاتی ہیں، جیسے عاشورہ کے دن لوگ سبیلے لگاتے ہیں، جگہ جگہ شربت بانٹے جاتے ہیں، پانی بانٹے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں حدیث میں ثابت نہیں ہیں۔ وقال وَلَيْسَ فِي عَاشُورَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَيْرَ الصَّوْمِ، عاشورہ کے دن سوائے روزے کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں۔ أَنَّ بِالْوُقُوفِ عَلَى الْمَشْرُوعِ فِي هَذَا الشَّهْرِ، اس مہینے کے تعلق سے شریعت میں جو باتیں آئی ہیں، اگر آدمی اس کی جانکاری کر لیتا ہے اور ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جس سے حدیثوں میں منع کیا گیا ہے، اور حدیث میں جتنی بات ہے اس پر وہ اکتفا کر لیتا ہے، اور جو فضیلت والے اعمال ہیں اس پر وہ عمل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالی اس کی کوشش پر اسے اجر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب اسے حاصل ہوتا ہے، وہ متبع سنت کہلاتا ہے، اپنی خواہشات نفس اور اللہ کے اور اپنے خواہشات نفس سے وہ بچ جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بھی وہ بچ جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے 10 محرم کا روزہ، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے، جیسے صحابہ کرام کی احادیث سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے اس سے وہ بتاتے ہیں فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، ہم روزہ رکھتے تھے اور ہمارے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ تو یہ حدیث حجت ہے، دلیل ہے کہ بچوں کو روزے کی عادت ڈلوانے پر، اس لیے کہ حدیث میں جس بات کا ذکر ہے کہ بچوں کو ہم کھلونے سے بہلواتے تھے، تو وہ عمر تو روزہ رکھنے کی عمر نہیں ہے،
لیکن ایک عادت ڈلوانے کے لیے صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، عادت کے لیے۔ ایسا ہم اپنے بچوں کو عادت کے لیے روزہ رکھوا سکتے ہیں، بھلے ان کی عمر کم ہی کیوں نہ ہو۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں کان ابی یأمر الصبیان بالصلاۃ، میرے باپ بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے جب وہ کچھ سمجھنے والے ہو جاتے، اور روزہ رکھنے کی عادت ڈلواتے تھے جب وہ طاقت رکھتے، یعنی روزہ رکھنے کی انہیں طاقت آ جاتی۔ تو یہ بچوں کی ایک عملی تربیت ہے کہ سنت سے ان کو ایک طرح سے محبت پیدا ہو، اور اس کو بجا لانے میں ان کی کوشش ہو، اور ان کی دلوں میں سنت کی ایک عظمت پیدا ہو جائے، اور وہ سنت کے شیدائی بن جائیں۔ اور جب بچے بھی اس اطاعت اور بندگی پر ان کی تربیت ہوتی ہے تو ان کی زندگی خیر اور اطاعت میں گزرتی ہے، اور برائیوں سے بچ کر وہ زندگی گزارتے ہیں، تو مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں، اور ایسے سارے اسباب اختیار کرتے ہیں کہ ان کی اولاد سدھر جائے، ان کی اولاد نیک بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہو، اور اس کے وعدے پر یقین ہو کہ نیک لوگوں کے لیے جنت ہے۔ تو آخر میں شیخ محترم نے اس بات سے اس کو ختم کیا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں، 9 محرم کے ساتھ ملا کر رکھیں تاکہ افضلیت ہمیں حاصل ہو، اور ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور نبی کے زبانی جو بشارت ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔